رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھا تھا، ایک دن کا روزہ 1 سال کے پچھلے گناہ معاف۔ تو ہمارے دین کے اندر یہودیوں کی یا اہل کتاب کی مخالفت اسلام کے اصولوں میں سے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کی ہے۔ ویسے تو سارے ہی مہینے اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہی مہینے ہیں، لیکن خصوصی طور پر اس مہینے کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف فرمائی ہے، تو مطلب یہ اس کی خاص خصوصیت ہے، اس کا خاص مقام ہے، اس کی خاص شان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان، رمضان کے بعد، رمضان کے مہینے کے بعد سب سے زیادہ افضل ترین، سب سے زیادہ اجر و ثواب روزے وہ شہر اللہ المحرم، اللہ تعالیٰ کے مہینے کے روزے رکھنے کے، اللہ تعالیٰ کے مہینے کے روزے رکھنے کے۔ تو یہ رمضان کا مہینے کے بعد سبحان اللہ سب سے افضل ترین روزے ہیں۔ اور یہ مہینہ جو سب سے افضل ترین مہینہ ہے پورے 4 مہینوں کے اندر، اس سے بھی ہمیں اس بات کا پتہ لگتا ہے کہ واقعی اس مہینے کی خاص خصوصیت ہے۔ اور اسی مہینے کے اندر ایک ایسا دن بھی ہے جو نجات والا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو نجات عطا فرمائی، انبیاء کو نجات عطا فرمائی۔ نوح علیہ السلام سے متعلق بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو بھی پار اسی دن لگایا تھا، نجات عطا فرمائی۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ رب العالمین نے یوم عاشورہ والے دن، یعنی 10 محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم سے نجات عطا فرمائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھا تھا۔ تو یہ روزہ عاشورہ کے دن کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یکفر السنہ الماضیہ، میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ 1 سال کے پچھلے گناہ انسان کے معاف ہو جائیں گے۔ 1 دن کا روزہ 1 سال کے پچھلے گناہ معاف، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے۔ تو اس لیے عاشورہ والے دن کا روزہ، عاشورہ یعنی 10 محرم کو کہتے ہیں۔ جب یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور سے سلسلہ جاری ہے، یہودی بھی رکھا کرتے تھے یہی روزہ، اور مشرکین بھی یہ روزہ رکھا کرتے تھے مکہ کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ روزہ مکہ کے اندر رکھا کرتے تھے۔ جب مدینہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا ہے، یعنی فرض ہو گیا۔ تو ہجرت کے پہلے سال عاشورہ کا روزہ رکھنا کیا تھا؟ فرض، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا کہ روزہ رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے سال رمضان کے روزے فرض ہو گئے، تو اس کی فرضیت ختم ہو کے، اور جس طرح یہ مستحب تھا اسی طرح وہ اپنے استحباب کی طرف لوٹ آیا۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 سال پہلے یہ ارشاد فرمایا، لئن بقیت، اگر میں اگلے سال زندہ رہا، لأصومن التاسع، تو پھر میں 10ویں محرم کے ساتھ 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ وجہ مخالفت للیہود، کہ تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے۔
اگر کوئی ایک دن کا بھی روزہ رکھتا ہے تو اس کو اجر و ثواب ملے گا. اگر 10 محرم کا بھی ثواب لینا ہے، ایک سال گناہ معاف کرانے ہیں، تو وہ ایک دن کا روزہ رکھ سکتا ہے. لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ وہ 9 اور 10 کا رکھے تاکہ یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے، تو یہ زیادہ افضل ترین ہے. اگر کوئی 9 اور 10 کا نہیں رکھ سکا تو 10 اور 11 کا رکھ سکتا ہے، اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں، مخالفت اس سے بھی ہو جائے گی. 10 اور 11 کا رکھے گا تب بھی یہودیوں کی مخالفت ہو جائے گی. تو ہمارے دین کے اندر یہودیوں کی یا اہل کتاب کی مخالفت اصل من اصول الاسلام، اسلام کے اصولوں میں سے. یہودیوں کی اہل کتاب کی مخالفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری حیات کے اندر اہم ترین کو بہت اہمیت دی تھی، اور فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کی موافقت کیا کرتے تھے، لیکن اخیر میں ہر چیز کے اندر مخالفت یہ اسلام کے اصولوں میں سے ایک اصول بن گیا. اس لیے یہ محرم الحرام کا مہینہ یہ بڑا اہم ترین مہینہ ہے، سب سے افضل ترین مہینہ ہے محرم حرمت والے مہینوں میں. اور پھر اس کے بعد جتنے انسان نیک کام کر سکتا ہے اس کے اندر کر ڈالے، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حقیقی طور پر اسلام کی سمجھ عطا فرمائے اور اس مہینے سے خاص فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.